اسی اثنا میں مسجد کے مینار نما مورچے اور قاتل ایف سی کی طرف سے بھاری خودکار ہتھیاروں سے مسلسل 2 گھنٹے ایک طرفہ فائرنگ ہوتی رہی، جس کے نتیجے میں 10 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ مقامی لوگوں کے ساتھ غیر مقامی ہزاروں دہشت گردوں نے خودکار اسلحے سے شہر کی اکثریتی شیعہ آبادی پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، اور ساتھ ہی ملیشیا کی طرف سے مارٹر گن کے گولے برسائے گئے۔ ایک ہی رات میں شہر پر 1000 سے زیادہ مارٹر گولے فائر کیے گئے۔ 100 سے زائد لوگ صرف ایک رات میں شہید و زخمی ہوئے۔ اگلی صبح صدہ شہر میں ایک سرکاری اہلکار طارق مرزا کے ساتھ قید 10 مسافر قیدیوں کو ششو کے مقام پر غیر مقامی درندوں کے حوالے کر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد سڑک پر پھینک دیا۔ اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کرتے ہوئے اور قبائلی روایات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ان سیاہ قلبوں یزیدی پیروکاروں کے ہاتھوں ایجنسی کی تاریخ میں قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک پہلی بار ہوا، جس نے جنگ کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ در آدم خیل میں کچھ ہی افراد کو پارا چنار کے متعصب وہابیوں کی ایما پر ذبح کر کے شہید کرنے کی افسوسناک خبر نے جلتی پر تل چھڑکنے کا کام کیا، جس کے نتیجے میں جنگ نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور کچھ ہی دنوں کے اندر 72 افراد شہید اور 250 زخمی ہو گئے، جس کے بعد مقامی متعصب انتظامیہ نے جنگ بندی کروانے کے لیے گن شپ ہیلی کاپٹرز منگوائے، جنہوں نے جنگ بندی کروانے کی بجائے ایک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے 32 شیعہ جوانوں کو شہید اور آگ کے گولے برساتے ہوئے کئی شیعہ گھرانوں اور مارکیٹوں کو جلاتے رہے۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد جنگ بندی ہو گئی اور گورنر کی طرف سے متعین کردہ ہنگو اور اکزئی امن جرگے نے کام شروع کر دیا، مگر صدا کے لٹیروں نے پارا چنار آنے والے چینی اور آٹے کی ٹرکوں اور مسافر کوچ پر حملہ کیا۔ خواتین اور بچوں کو یرغمال بنا دیا گیا۔ چینی اور آٹے کی ٹرکوں کو لوٹنے کے بعد نظر آتش کر دیا اور تاریخ بنی امیہ کو دہراتے ہوئے مسافر کوچ سے یرغمال بنائے ہوئے ایک جوان کو ذبح کر کے اس کا دل نکال کر لاش کو مسلح کیا۔ کئی روز کی مسلسل جدوجہد کے بعد اس گمبھیر مسئلے کا حل نکالا گیا اور کاروبار بھی شروع ہو چکا تھا، مگر ایک ہفتہ بعد پارا چنار کی طرف آنے والے آئل ٹینکرز پر حملہ کر کے 10 افراد کو یرغمال بنایا گیا، جس کے نتیجے میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے پارا چنار شہر کے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا۔ اسی اثنا میں شہر میں موجود ایک وہابی نے ہینڈ گرنیڈ پھینک کر ایک بار پھر جنگ شروع کرا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ 50 روز کے دورانیے کی اس جنگ میں کئی ایجنسیوں کے طالبان، مقامی نواسب اور طالبان کمانڈر سابقہ گورنر سرحد علی محمد اورکزئی کا سب سے بڑا زور اس بات پر رہا کہ کسی صورت کرم ایجنسی میں پیروکاران اہل بیت علیہ السلام کو ہر پہلو سے ذک پہنچائی جائے، اور قاتل گورنر حکومت پاکستان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے ایجنسی کے امن کو زیر و زبر کرتے ہوئے مختلف ایجنسیوں بشمول شمالی و جنوبی وزیرستان سے طالبان کو بلاتے رہے۔ علاوہ ازیں ایجنسی کے شیعہ عوام کی طرف جانے والے مختلف روڈوں بالخصوص ٹل پاڑا چنار ہائی وے کو 50 روز تک مسلسل بند رکھا گیا۔ ادویات اور خوراک کا مسئلہ بنا کر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر جس قوم کا صاحب زندہ و قائم ہو تو یہ سارے ہتھ کنڈے ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایجنسی کی غیور شیعہ عوام نے سخت سے سخت تر تکالیف برداشت کرتے ہوئے ہر سازش اور طاقت کا مقابلہ کرتے ہوئے قاتل گورنر کے زور کو توڑ کر گورنر اور طالبان کے بھوت کو بوتل میں بند کر دیا۔ مسلسل غیر اعلانیہ کرفیو نے لوگوں کو لوٹ مار پر مجبور کر دیا۔ مکار گورنر کے حکم پر ایک طرف نواسب کے بچوں اور خاندانوں کو مقامی انتظامیہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پشاور پہنچاتی رہی، تو دوسری طرف شدید زخمیوں کو متعصب مقامی انتظامیہ کی طرف سے نظر انداز کیا جاتا رہا۔ روزانہ کئی ہیلی کاپٹرز ایک فرقے کے لیے مسلسل آتے جاتے رہے، مگر خوراک و ادویات کی تقسیم انسانی بنیادوں پر نہ کی گئی۔ طالبان اور حکومت کے درمیان لڑی جانے والی جنگ کو سفاک گورنر نے طالبان اور شیعہ جنگ بنا کر اورکزئی اور ہنگو کے بعد
پارا چنار کے شیعوں کو سزا دینے کی اپنی آخری آرزو پوری کرنے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے جنگ نومبر 2007 کے دوران توری قوم کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک غریب سنی نائی کو منگک کے مقام پر ہاتھ پاؤں کاٹ کر انتہائی بے دردی اور درندگی سے سیاہ قلبوں نے ذبح کر کے شہید کر دیا۔ اگرچہ ہماری جنگ مقامی نواسب کے ساتھ تھی، مگر طالبان نے اس جنگ میں کسی اور کے ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں اجرتی قاتل کا کردار ادا کیا، کیونکہ ہماری جنگ نعوذ باللہ شہادت حسین مرد آباد اور یزیدیت زندہ باد کہنے والوں سے ہے۔ لہذا ہم اہل اسلام کے اتحاد بین المسلمین کے داعی حقیقی علماء سے سوال کرتے ہیں کہ آخر کب تک القاعدہ اور طالبان جیسے نام نہاد جہادی سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اسلام کے نام پر قرآن مجید کی آیات اور اللہ اکبر کے نعروں کی گونج میں بے گناہ مسلمانوں کو ذبح کرتے رہیں گے؟ القاعدہ کے سرکردہ رہنما اسامہ بن لادن کو چاہیے کہ پہلے اپنے ہی گھر سے جہاد شروع کرے، کیونکہ لادن خاندان کے بش خاندان کے ساتھ تجارتی پارٹنرشپ ہے، اور یہی اسامہ کہ جس کو سادہ لوح مسلمان امیر المومنین کہتے ہیں، اس کی بھتیجی وفا لادن نیو یارک میں مشہور ماڈل کے طور پر مختصر لباس کے ساتھ کیٹ واک کرتی ہے۔ جہاد کے طور پر فریضہ اسلام سے آشنا کرنا چاہیے۔ اگر القاعدہ اور طالبان کے نام نہاد جہادی واقعی اپنے آپ کو حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں تو ان کو اپنی کارروائیاں اسلام کے حقیقی دشمنوں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کرنی چاہیے، چونکہ کئی عرب ممالک میں جیسے سعودی عرب، اردن، قطر، مسقط، عمان، مصر وغیرہ میں کئی امریکی اور اس کے اتحادیوں کی فوجی چوکیاں اور فوجی اڈے ہیں، اور انہی ممالک کی سمندری حدود میں امریکی جنگی بیڑے لنگر انداز ہیں، جہاں سے ان کے لڑاکا طیارے پرواز کر کے عراق، افغانستان اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں کھلم کھلا دہشت گردی کرتے ہوئے مظلوم مسلمانوں پر بم برساتے رہتے ہیں۔ تو ہم القاعدہ کے اس عربی لیڈر سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جزیرۃ العرب سے علم جہاد